السلام علیکم، میں ہوں عمران باجوہ۔ آج ہم اپنی سیریز ہسٹری آف ماڈرن وارفیئر کی 5ویں ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے فرینکو پرشین وار یعنی فرانس اور جرمنی کے درمیان جنگ کی، جو 1870 سے 71 میں لڑی گئی۔ ناظرین، یہ جنگ بیسیکلی جرمن یونیفیکیشن وارز کی ہی کنٹینیوشن تھی، جن کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ ہماری سیریز کی پچھلی ویڈیو جو جرمن یونیفیکیشن وارز کے نام سے تھی، اس میں ہم نے جانا تھا کہ 1866 کی آسٹریا اور پرشیا کے درمیان جنگ کے نتیجے میں جرمنی میں پرشیا کی زیر قیادت نارتھ جرمن کانفیڈریشن قائم ہو گئی تھی۔ یعنی آج ہم جس جنگ کے بارے میں بات کریں گے وہ فرانس اور نارتھ جرمن کانفیڈریشن، جس کی قیادت پرشیا کر رہا تھا، ان کے درمیان لڑی گئی۔ 1866 کی آسٹریا اور پرشیا کی جنگ میں پرشیا کی جیت اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی نارتھ جرمن کانفیڈریشن سے فرانس سخت ناخوش تھا، کیونکہ اب فرانس کی تمام مشرقی حدود ایسی جرمن سٹیٹس کے ساتھ مل گئیں جن کی لیڈرشپ پرشیا کے پاس تھی۔ لہٰذا فرانس کو پرشیا کی جانب سے لگاتار خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی۔ فرانس نے پرشیا سے مطالبہ کیا کہ شمالی جرمن ریاستوں کے کنٹرول سے دستبردار ہو جائے اور ان کو انڈیپینڈنٹ کر دے۔ یقیناً یہ بات پرشیا کو کسی صورت قبول نہیں تھی اور اس نے فرانس کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ فرانس کی اس ڈپلومیٹک ناکامی کی وجہ سے فرانس کی عوام کا فرانس کے بادشاہ نپولین III پر دباؤ بڑھ گیا۔ نپولین III نپولین بوناپارٹ کا بھتیجا تھا۔ اس کے علاوہ اس جنگ کی دوسری بڑی وجہ اسپین کی بادشاہت کی امیدواری تھی۔ کنگڈم آف اسپین کی ملکہ ایزابیلا II کو جب 1868 کے انقلاب کے نتیجے میں بادشاہت سے اتارا گیا تو پرشیا کے شہزادے لیوپولڈ اسپین کی بادشاہت کے مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے، جو پرشیا کے بادشاہ کے رشتہ دار تھے۔ پرشیا کے چانسلر اوٹو ون بسمارک اور اسپین کے قائم مقام رہنما یوان پریم نے پرنس لیوپولڈ کو اسپین کی بادشاہت قبول کرنے پر قائل کر لیا۔ اس ڈیولپمنٹ سے فرانس سخت پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کو اپنی مشرق اور مغرب دونوں جانب سے پرشیا کے گھیراؤ کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ البتہ فرانس کے ڈپلومیٹک پریشر کے پیش نظر پرنس لیوپولڈ نے بادشاہت کی امیدواری سے دستبرداری اختیار کر لی، لیکن پرشیا کے بادشاہ کنگ ولیم I فرانس کے سفیر کا یہ مطالبہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہ یہ وعدہ کر لے کہ مستقبل میں بھی کبھی پرنس لیوپولڈ کو اسپین کے تخت کا امیدوار بننے کی اجازت نہیں دے گا۔ فرانس کے سفیر کے ذریعے لائے گئے اس مطالباتی خط کے جواب میں پرشیا کے بادشاہ ولیم I نے جو جواب لکھا، اس کو پرشیا کے چانسلر اوٹو ون بسمارک نے نہایت چالاکی سے بدل دیا اور اس میں فرانس کے بادشاہ کے لیے غیر مناسب الفاظ استعمال کیے گئے۔ بسمارک کی حرکت کا مقصد یہ تھا کہ فرانس کو مجبور کیا جائے کہ پرشیا کے ساتھ اعلان جنگ کرے، تاکہ اس جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 4 جنوبی جرمن ریاستیں یعنی براویا، وورٹمبرگ، بیڈن اور ہیسی، جو کہ اب تک خود مختار ریاستیں تھیں اور نارتھ جرمن کانفیڈریشن کا حصہ نہیں تھیں، ان کو فرانس سے خطرہ لاحق ہونے کے خوف سے نارتھ جرمن کانفیڈریشن کا ساتھ دینا پڑے، اور ان کو یہ احساس دلانا بھی تھا کہ وہ نارتھ جرمن کانفیڈریشن کا حصہ بن کر فرانس کی جارحیت کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتی ہیں۔ یعنی فرانس کو خطے کے امن کے لیے ایک خطرہ پیش کر کے ان ریاستوں کو اپنے ساتھ ملانے اور ساتھ ہی تمام جرمن ریاستوں کو متحد کرنے کے آخری مرحلے کو مکمل کرنا اس کا مقصد تھا۔ فرانس نے بالکل ویسے ہی ریئیکٹ کیا جیسا بسمارک چاہتا تھا۔ فرانس کے بادشاہ اور عوام نے اس خط کو فرانس کی توہین سمجھ کر پرشیا یعنی نارتھ جرمن کانفیڈریشن کے خلاف 19 جولائی 1870 کو اعلان جنگ کر دیا۔ اعلان جنگ ہوتے ہی تمام جنوبی جرمن ریاستوں نے بھی نارتھ جرمن کانفیڈریشن یعنی پرشیا کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا اور یوں اس جنگ کا آغاز ہو گیا۔ دونوں فوجوں کی موبلائزیشن کے نتیجے میں 6 اگست 1870 کو پرشیا کے کراؤن پرنس فریڈرک چارلز، جو جرمن سیکنڈ آرمی کی قیادت کر رہے تھے،
اور فرانس کی آرمی آف رائن کے کمانڈر مارشل میک مہن کا ٹاکرا ویزمبرگ کے علاقہ میں ہوا اور پرشین کراؤن پرنس فرانس کی فوجوں کو السیک کے علاقہ سے بھگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی دوران فرانس کی مین آرمی جو مارشل بزین کے انڈر کمانڈ تھی، سپیکرن کی پہاڑیوں میں پرشین آرمی کے حملہ کا شکار ہوئی۔ البتہ اس حملہ میں پرشیا کی کچھ بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن پرشیا کے سپیکرن پر حملے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی فرسٹ اور سیکنڈ آرمیز کو فرانس کی 2 آرمیز کے درمیان میں لے آئے تاکہ جنوب میں کراؤن پرنس فریڈرک چارلز کی آرمی مارشل میک مہن کے انڈر کمانڈ فرانسیسی آرمی کو سائیڈ سٹیپ کرتے ہوئے فرانس کے دارالحکومت پیرس تک پہنچ سکے۔ نتیجتاً 16 اگست 1870 کو مارس لاٹور کے مقام پر بہت بڑی انکاؤنٹر بیٹل ہوئی، جس کے نتیجے میں فرانس کے مارشل بزین نے اپنی فوج کا مغرب کی بجائے شمال کی طرف انخلا کر لیا، جس سے اس کی فوج کے انسرکل ہونے کے چانسز مزید بڑھ گئے۔ 2 دن بعد یعنی 18 اگست 1870 کو سینٹ پرائیویٹ اور گریویلوٹ کے مقامات پر دوبارہ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، لیکن ابتدائی کامیابیوں کے باوجود فرانسیسی مارشل بزین نے اپنی فوجیں میڈس کی طرف وڈرا کر لی، جس سے پرشیا کو اسے ٹریپ کرنے کا موقع مل گیا۔ میڈس کے مقام پر اس فرانسیسی آرمی کا گھیراؤ فرانس کے بادشاہ نپولین III کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی المیہ تھا، جس سے اس کا سیاسی کیریئر خطرے میں پڑ گیا۔ اپنی بچی کچی ساکھ بچانے کی خاطر اس نے باقی ماندہ تمام فرانسیسی افواج کو اکٹھا کیا اور مارشل میک مہن کے زیر کمانڈ مہم پر روانہ کر دیا اور خود بھی اس فوج کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ نپولین III اور مارشل میک مہن نے پرشیا کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے شمال یعنی بیلجیم کے بارڈر کی طرف سے مارچ کرنے کو ترجیح دی، لیکن سیڈان کے مقام پر فرانس کی اس آخری امید کی شکل میں اس آرمی کو بھی شکست کے ساتھ ساتھ پرشیا نے سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا اور نپولین III خود بھی پرشیا کی قید میں چلا گیا۔ ادھر پیرس میں فرانس کی ایک نئی ریپبلک حکومت قائم ہو گئی اور اس نے جنگ کو جاری رکھنے کے لیے یونیورسل کانسکرپشن کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، یونیورسل کانسکرپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے ہر بالغ مرد پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ فوج جوائن کرے۔ آج کل نیوز میں آپ نے سنا ہوگا کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں بھی حال ہی میں روس نے بھی کانسکرپشن کا اعلان کیا تھا۔ اس کانسکرپشن کے نتیجے میں فرانس کو کافی تعداد میں مسلح افراد تو مل گئے، لیکن وہ ایک مستند فوج کہلانے کے قابل نہیں تھے، کیونکہ نہ تو ان کو فوج کی بیسک ٹریننگ حاصل تھی اور نہ ہی ہتھیار چلانے کی تربیت۔ لہٰذا میڈس کا علاقہ کلیئر کرنے کے بعد رشیا نے پیرس کا رخ کیا اور پیرس کا گھیراؤ کر لیا۔ پیرس کے اوپر پرشیا کی بھیانک بمبارڈمنٹ اور گھیراؤ توڑنے کی تمام کوششوں کے باوجود کامیابی کی کوئی امید نہ ہونے کے باعث فرانس کی حکومت نے آخر کار 28 جنوری 1871 کو سرنڈر کر دیا اور 10 مئی 1871 کو ٹریٹی آف فرینکفرٹ کے ذریعے اس جنگ کا باقاعدہ اختتام ہوا۔ ناظرین، اس جنگ میں پرشیا کی قیادت میں نارتھ جرمن کانفیڈریشن کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ اس کے چانسلر اوٹو ون بسمارک کی سیاسی حکمت عملی اور وقت کا صحیح استعمال تھا۔ ضرورت کے وقت پر جارحانہ حکمت عملی اور چالاکی سے اس نے پرشیا کے اسٹریٹجک مقاصد کو بآسانی حاصل کر لیا، کیونکہ اس کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ فرانس کو شکست دیے بغیر جرمن اسٹیٹس کا اتحاد ناممکن ہے۔ اگر ملٹری پاور کی بات کریں تو پرشیا 1870 میں 1866 کی آسٹریا کے ساتھ جنگ کے وقت سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ آسٹریا کے ساتھ جنگ کی وجہ سے پرشیا کے جنرلز، سٹاف آفیسرز اور سولجرز جنگی تجربہ کے حامل ہو چکے تھے۔ اس کے برعکس کیونکہ 1815 کے بعد سے فرانس نے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی تھی، اس لیے اس کی فوج زنگ آلود تھی۔
اگرچہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے فرانس اس جنگ میں پرشیا سے قدرے بہتر تھا، کیونکہ اس کے پاس اس وقت چیز پاٹ رائفل تھی جو پرشیا کی رائفل نیڈل گن سے بہتر تھی۔ اس کے علاوہ فرانس کے پاس ایک سیکرٹ ہتھیار میٹرل یوز مشین گن کی صورت میں موجود تھا، جس کا علم نہ صرف باقی دنیا بلکہ فرانس کی اپنی فوج میں بھی نہیں تھا۔ لیکن ان ٹیکنالوجیکل برتریوں کے باوجود پرشیا کے مقابلے کا سٹاف اور ریزرو سسٹم، تجربہ کار جنرلز اور سیاستدان نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان ٹیکنالوجیکل برتریوں سے فائدہ نہ اٹھا سکا اور اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، اس جنگ کے اختتام پر ٹریٹی آف فرینکفرٹ کے نتیجے میں فرینچ امپائر کو ختم کر کے فرینچ تھرڈ ریپبلک قائم کی گئی اور فرانس کو اس جنگ کا بھاری جرمانہ بھی جرمنی کو دینا پڑا۔ جو سب سے بڑا ایفیکٹ اس جنگ کا ہوا وہ یہ تھا کہ جرمنی کے بارڈر کے ساتھ فرانس کے علاقوں الزیک اور لورین فرانس سے چھین کر جرمنی کو دے دیے گئے، جس سے ان دونوں ممالک میں ہمیشہ کے لیے دشمنی قائم ہو گئی۔ اس کے علاوہ پرشیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ 4 جنوبی جرمن ریاستیں جو اس وقت تک نارتھ جرمن کانفیڈریشن کا حصہ نہیں تھیں، انہوں نے بھی نارتھ جرمن کانفیڈریشن میں شمولیت اختیار کر لی اور یوں تمام جرمن ریاستیں پرشیا کی قیادت میں متحد ہو گئیں اور نارتھ جرمن کانفیڈریشن سے جرمن امپائر میں تبدیل ہو گئیں۔ یہی جرمن امپائر 1918 میں آئینی ترمیم کے ذریعے جرمن ریپبلک بن گئی، جسے آج ہم جرمنی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس جرمن یونیفیکیشن کی وجہ سے جرمنی یورپ کے اندر ایک سپر پاور بن کر سامنے آیا، جو آگے چل کر 2 عظیم جنگوں کا باعث بھی بنا۔ ہمارے اس سوال کا جواب کامنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولیے گا کہ 1870 سے 71 کی فرانس اور نارتھ جرمن کانفیڈریشن کے درمیان جنگ کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔